السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ شروع کرنے والے ہیں۔ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد آخر کار منسٹر صاحب گہری سانس لے کر بولے، مسٹر چودھری، تقریب بوفے ڈنر نہیں ہے۔ ایک بڑی سی میز پر میرے ساتھ بہت سے خاص سفارتکار کھانے پینے میں مشغول ہوں گے، باقی آس پاس دوسری میزوں پر ہوں گے۔ اگر میں کھانے پینے سے ایسا زبردست پرہیز کروں گا تو اس بات کو بھی نوٹ کیا جائے گا۔ غیر ملکی پریس کے نمائندے بھی وہاں موجود ہوں گے۔ ویسے تو شوشے چھوڑنے میں اپنا پریس بھی کچھ کم نہیں ہے، لیکن غیر ملکی پریس تو خصوصاً اس میں مذاق کا پہلو نکال لے گا۔ وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ مسئلہ سیکیورٹی کا ہے۔ چھوٹے ملکوں کی تو ہر چیز انہیں ویسے ہی مضحکہ خیز نظر آتی ہے۔ یہ تو گویا انہیں لطیفہ ہی ہاتھ آ جائے گا کہ وزیر خارجہ صاحب اتنے ڈرے ہوئے تھے، کسی چیز کو چھو تک نہیں رہے تھے۔ یہ تدبیر بھی ہمارے لیے اتنے ہی مذاق کا باعث بنے گی جتنا کہ تقریب کی جگہ بدلنا۔ پھر وہ اپنی نبی تلی نہایت خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، آپ کیوں ہم غریبوں کا مضحکہ اڑوانا چاہتے ہیں؟ آپ کے اس غریب سے ملک کا یہ غریب سا وزیر خارجہ پہلی بار اتنا بڑا مشن لے کر باہر جا رہا ہے۔ آپ اس کے سفر کا آغاز ہی طنز و مزاح سے کروانا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر کے مزاح کے عوض ایک قیمتی جان بچ جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے سر، میں نے کہا۔ بہرحال یہ تجویز بھی اگر آپ کے دل کو نہیں لگتی تو پھر آپ ہی بتائیے کہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، منسٹر صاحب بولے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے کہ پہلے ہم احتیاط کریں، اس کے بعد توکل کریں۔ میں نے ملامت سے کہا، اللہ پر توکل کر کے ہم آگ میں کود پڑیں یا چلتی ٹرین کے سامنے آ جائیں تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنے لیے معجزوں کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ ایک بار پھر چند لمحوں کے لیے سگار کا کش لینا بھول گئے، ایک ٹک میری طرف دیکھتے رہے۔ ان کی مفہوم سے مسکراہٹ گویا ان کے ہونٹوں پر منجمد ہو کر رہ گئی۔ شاید وہ یکدم میرے لہجے میں صوفیانہ رنگ جھلک آئے پھر حیران تھے، لیکن وہ انہی لوگوں میں سے تھے جن کی آنکھوں سے ان کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ آخر کار وہ طویل سانس لے کر بولے، مسٹر چودھری، تجاویز پیش کرنے کے معاملے میں آپ کا ذہن بہت زرخیز ہے۔ آپ کوئی ایسی تجویز پیش کیجئے جس سے ضیافت کے انتظامات میں ذرا برابر بھی تبدیلی نظر نہ آئے اور خطرہ بھی ٹل جائے۔ اگر واقعی کوئی خطرہ موجود ہے، انہوں نے مجھے عجیب ہی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ ایسے آدمی بھی نہیں تھے کہ جس پر زور ڈال کر یا سخت رویہ اختیار کر کے میں کوئی بات منوا سکتا، اور اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ میں سوچتا میری طرف سے وہ جہنم میں جائیں، زندہ رہیں یا مر جائیں، مجھے اس سے کیا۔ میں فی الحال انہیں اتنا فالتو قرار دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک لمحے سوچنے کے بعد بظاہر شکست خوردہ سے انداز میں طویل سانس لیتے ہوئے کہا، بہت بہتر حفیظ صاحب، فی الحال تو کوئی تدبیر میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن ابھی کچھ وقت باقی ہے، میں اس سلسلے میں غور کروں گا۔ بہت بہتر حفیظ صاحب، فی الحال تو کوئی تدبیر میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن ابھی کچھ وقت باقی ہے، میں ان سلسلے میں غور کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ کراچی میں تقریب سے کچھ دیر پہلے جب آپ میرے ہوٹل میں مختصر قیام کے لیے تشریف لائیں، اس وقت آپ سے ملاقات کر سکوں۔ اس وقت تک میں فیصلہ کر لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ آخری لمحوں میں آپ سے کوئی بات کہوں تو ضرور مان لیجئے گا، کیونکہ اس وقت بحث و تمہیز اور دلیل کا وقت نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ڈنر یا تقریروں کے دوران ہی مجھے آپ کو کوئی اشارہ دینا پڑے، آپ سے سرگوشی میں کچھ کہنا پڑے۔ براہ کرم میرے اشارے کو نظر انداز مت کیجیے گا، میری سرگوشی کو سنی انسنی مت کیجیے گا۔ تو کیا آپ تقریب میں موجود ہوں گے؟ منسٹر صاحب نے پوچھا۔ میں نے پہلی بار ان کے لہجے میں ایک خفیف سی شرارت چھپی محسوس کی اور حیرت سے سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ کیا واقعی ان میں تھوڑی بہت حس مزاح باقی تھی۔ جی ہاں، میرا وہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر میں نے جتائے بغیر نہ رہ سکا، آپ کی اس تقریب کے لیے مجھے بذات خود آخری لمحے تک سر کھپانا پڑے گا اور اپنا قیمتی وقت صرف کرنا پڑے گا، جبکہ آپ کی نظر میں اس سارے سلسلے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ آپ نے کیسے محسوس کر لیا کہ میری نظر میں اس سارے سلسلے کی کوئی اہمیت نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ذرا گہری ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا وہم تھا۔ آپ کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے سر، میں نے ملائم اور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو میں تو اس سازش کی خبر پاتے ہی جس طرح بے چین اور مضطرب ہوا تھا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ آپ سے فوری ملاقات کے لیے بھی جب میں نے جو جتن کیے ہیں وہ مجھے ہی معلوم ہے۔ یہ محض میری خوش قسمتی یا شاید خلوص نیت تھا کہ میں نے نذیر خان صاحب کو ڈھونڈ نکالا، جن سے میری پہلے شناسی تک نہیں تھی۔ سر، میری نظر میں آپ کی ذات قوم کا ایک قیمتی اثاثہ ہے اور آپ کا ذہن ملک کی امانت ہے۔ بس یہی جذبات دل میں لیے میں دوڑا چلا آیا تھا، لیکن میری چونکہ کوئی سرکاری یا سیاسی حیثیت نہیں ہے، شاید اس لیے میری باتوں کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کی سطح کے لوگ شاید صرف خفیہ ایجنسیوں ہی کی اطلاعات پر یقین کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میرے الفاظ کی نوعیت کچھ جذباتی سی تھی، لیکن میں نے اپنے لہجے میں جذباتیت نہیں آنے دی تھی اور نہ ہی کھردرا پن پیدا ہونے دیا تھا۔ میں چاہتا تھا میرے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی کہہ جاؤں اور وہ زیادہ برا بھی نہ منائیں۔ میری ان سے یہ پہلی ملاقات تھی، مجھے کچھ زیادہ تجربہ نہیں تھا کہ اس سطح کے لوگوں سے گفت و تشنید کے آداب کیا ہوتے ہیں، ان کے ذہن عموماً کس نہج پر سوچتے ہیں۔
میں اس پہلی ملاقات میں کوئی کشیدگی یا بدمزگی پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے بیچارے نذیر خان کے بھی خیال تھا، جو تماتر اجنبیت کے باوجود میری ہمدردی میں میرے ساتھ چلا آیا تھا اور اب بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ شاید اسے دھڑکا لگا ہوا ہو کہ میں عزیز صاحب سے اس کے بھی تعلقات کشیدہ نہ کرا دوں۔ میں اسے نیکی کے عوض پچھتانے والے مرحلے میں نہ لانا نہیں چاہتا تھا۔ خلاف توقع میری تقریر خاصی دل پذیر ثابت ہوئی۔ پہلی بار میں نے حفیظ صاحب کی مسکراہٹ کو تکلفات کے شکنجے سے آزاد ہوتے دیکھا۔ وہ کھل کر مسکرائے اور ان کی آنکھوں میں بھی اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دیا۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صوفے پر میری طرف بہت آگے تک کھسک کر میرے کندھے پر مشفقانہ انداز میں تھپکی دی اور ایک دم بدلے ہوئے لہجے میں بولے، برخوردار چودھری، لگتا ہے تم ہمارے طرز عمل کا برا منا گئے۔ تمہیں ہماری باتوں پر نہیں جانا چاہیے۔ ہم ڈپلومیٹک لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہماری باتوں سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ میری عمر ہی فارن سروس میں گزری ہے، عادتیں بہت پختہ ہو گئی ہیں۔ منسٹر صاحب کے رویے میں یہ تبدیلی دیکھ کر مجھ سے زیادہ سکون کی سانس نذیر خان نے لی۔ منسٹر صاحب بات جاری رکھتے ہوئے بولے، میں تمہیں سرد مہری اور بے اعتباری کی کسوٹی پر پرکھ رہا تھا۔ ہم ایک دم تو کسی اجنبی کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتے نا، خصوصاً جب کہ وہ اجنبی بعض پہلوؤں سے رازداری بھی برت رہا ہو، اپنی خبر کا ذریعہ بتانے پر بھی تیار نہ ہو۔ میری کچھ مجبوریاں ہیں سر، ورنہ ضرور بتا دیتا، میں نے معذرت خانہ لہجے میں کہا۔ جو شخص میری خبر کا ذریعہ ہے، اس کی زندگی پہلے ہی خطرے میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے اس کے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو اس کی زندگی کے دن مزید کم ہو جائیں گے، میرے اپنے لیے بھی خطرات بہت بڑھ جائیں گے۔ سازش بھی وہی کی ہے، وہیں رہیں گے، یعنی آپ کی ذات کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں برخوردار، وہ خوشگوار لہجے میں بولے، اور وہ ڈپلومیٹک مجبوریاں ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہمیں اپنے پروگرام میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ کرنی پڑے اور ہم سازش کا بھی توڑ کر لیں۔ سازش کرنے والوں کے منہ پر یہ ایک تماچا ہوگا۔ اگر تم واقع پر یقین ہو کہ تم یہ کام کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ تم یہ معاملہ مکمل طور پر ہمارے ہاتھ میں دے دو، ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ وہ مجھے برخوردار اور تم کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ آپ یہ معاملہ میرے ہی ہاتھ میں رہنے دیں سر، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں، وہ بولے۔ بس تو پھر آپ سے کراچی میں ملاقات ہوگی۔ میں نے اٹھنے کے لیے پر تولتے کہا تو نذیر خان صاحب میرے ساتھ ہو گئے۔ میں نذیر خان حیرت سے بول اٹھا، مگر میں نے تو آفس سے چھٹی نہیں لی۔ ارے آپ جیسے لوگوں کو بھی آفس سے چھٹی ملنا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک فون کر دینا ہی کافی ہوگا۔ دراصل حفیظ صاحب کا آپ جیسا کوئی مزاج آشنا اور بھروسے کا آدمی میرے ساتھ ہوگا تو دل کو ذرا اطمینان رہے گا اور غلطی کا امکان کم ہوگا۔ حفیظ صاحب بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آخرکار اسے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے ہی بن پڑی۔ وہ اپنے مصنوعی ہاتھ پر سیاہ دستانے درست کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں ضرور چلوں گا آپ کے ساتھ۔ کچھ دیر بعد ہم نے اجازت طلب کی اور کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں حفیظ صاحب سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ان کے خاص فون نمبر وغیرہ لے کر باہر آ گئے۔ گاڑی میں گورنر ہاؤس سے واپڈا ہاؤس پہنچے تک ہم دونوں خاموش ہی رہے۔ آخرکار میں نے ایک نظر نذیر خان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ تو گہری سوچ میں پڑ گئے۔ شاید میں نے آپ کو کراچی لے جانے کا فیصلہ آپ پر ٹھونس کر اچھا نہیں کیا۔ نہیں باخدا ایسی بات نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ حفیظ صاحب کے لیے جان بھی حاضر ہے اور آپ بھی مجھے اپنے ہی قبیلے کے آدمی لگے ہیں، سچے اور جیدار۔ آپ کے ساتھ بھی آنکھیں بند کر کے چلنے کو جی چاہتا ہے۔ بس پھر تو بات ختم ہو گئی۔ میں نے کہا، جب اتنا سوچ لیا تو پھر کیا پریشانی ہے؟ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ میں کسی قابل بھی ہوں یا نہیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، میں ایک ہاتھ سے معذور اچھی بھلی عمر کا آدمی ہوں، معلوم نہیں میں اس قسم کے معاملات میں کسی کام بھی آ سکتا ہوں یا نہیں۔ اس کا مصنوعی ہاتھ اس کی گود میں ٹکا ہوا تھا اور وہ ایک ٹک سی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ جیسے جہاں دیدہ آدمی سے مجھے ایسی بات کی توقع نہیں تھی خان صاحب۔ اہمیت تو جذبوں کی سچائی کی ہوتی ہے۔ سچے جذبے تو بعض اوقات وہاں بھی کام دے جاتے ہیں جہاں دوست، بازو یا اسلحے کی قوت درکار ہوتی ہے۔ صبح آپ نے خود ہی مجھے بتایا تھا کہ ہاتھ کی اس معذوری کے باوجود آپ نے 3 خطرناک اور مسلح گنڈوں کو مار بھگایا تھا۔ میں نے کہا، وہ کچھ اور بات تھی۔ نذیر خان پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وہ عام اور کچھ فلمی سے بدماشوں کا معاملہ تھا۔ یہ بین الاقوامی سازشوں کی باتیں ہیں۔ میں جب اس قسم کی سازشوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب چاپر سے میرا ہاتھ کچلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے مصنوعی ہاتھ سے نظر ہٹا کر دور کہیں ہوا میں گھورتے ہوئے جھرجھری سی لی۔ میں محسوس کر رہا تھا اس وقت اس کے جسم میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ کھوئے سے لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے وہ بولا، اس کے علاوہ عمر کے ساتھ ساتھ بھی انسان میں عجیب تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ لڑکپن سے جوانی کی طرف کا سفر تو گویا پہاڑ پر چڑھائی کی طرح ہوتا ہے۔ انسان بڑے جوش و خروش سے قوت صرف کر کے چڑھتا ہے اور یہی محسوس کرتا ہے کہ فاصلے بہت آہستہ آہستہ طے ہو رہا ہے۔ جوانی کا زمانہ گویا کچھ عرصہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے رہنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ساری عمر یوں ہی بلندی پر کھڑا رہے گا۔ دنیا اسے نشیب میں دکھائی دیتی ہے، مسائل بیچ نظر آتے ہیں۔ دھیڑ عمری کا آغاز ہوتا ہے تو گویا ڈھلان کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی جگہ رکے رہنے کی بہت کوشش کرتا ہے، بہت چاہتا ہے کہ اس کے پاؤں چوٹی پر ہی جمے رہیں، اس لیے ہر جتن کرتا ہے، مگر وقت کا عفریت اسے ڈھلان کی طرف دھکا دے چکا ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں جمنے نہیں پاتے۔ ادھیڑ عمری سے بڑھاپے تک کا دور تو وہ ہے جب انسان ڈھلان پر اپنے ارادے اور اختیار کے بغیر بس لڑکتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ ارد گرد کا منظر بھی صاف دکھائی نہیں دیتا،
بس یہی احساس رہتا ہے کہ فاصلہ بہت تیزی سے طے ہو رہا ہے، چند برسوں میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ میں عمر کے اسی دور سے گزر رہا ہوں، دنیا تو وہیں کی وہیں ہے، مگر میرے لیے بہت بدل گئی ہے، چند برس میں بہت فرق پڑ گیا ہے۔ ایک لمحے سوچنے کے بعد میں نے کہا، آپ نے بات بہت دلنشیں انداز میں کی ہے اور میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ ویسے مجھے امید نہیں ہے کہ کراچی میں منسٹر صاحب کی تقریب میں ہمیں مار دھاڑ، فائرنگ، اٹھا پٹک یا کسی اور خطرناک صورتحال سے واسطہ پڑے گا، لیکن اگر آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار محسوس نہیں کر رہے تو میں آپ کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا، میرا اتنی لمبی تقریر کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اسے ذمہ داری سے پہلو بچانا چاہتا ہوں۔ حفیظ صاحب کے لیے کہیں جانا، اور وہ بھی آپ جیسی شخصیت کے ساتھ جانا، میرے لیے اعزاز سے کم نہیں، بلکہ میرے لیے یہ دوہرا اعزاز ہے۔ میرے بتانے کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ آپ مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ مت کیجیے گا، مجھ سے بہت زیادہ توقعات مت رکھیے گا۔ میں صرف بڑی عمر کا ایک ٹنڈا آدمی ہی نہیں، کافی حد تک سیدھا اور پینڈو بھی ہوں۔ آپ سیدھے سادے اور پینڈو ہیں، اس لیے تو آپ کو ساتھ لے جا رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تیز ترار اور شاطر لوگوں کا تو منسٹر صاحب کے گرد بھی جمگٹا ہوگا، اور اس دنیا میں زیادہ مصیبتیں تیز ترار اور شاطر لوگوں کی ہی لائی ہوئی ہیں۔ وہ ہنس دیا، اس کے چہرے پر پہلی سی بشاشت لوٹ آئی تھی۔ گنگا رام ہاسپٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے کہا، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، آپ اپنا ایک چھوٹا سا سفری بیگ لے کر تیار رہیے گا۔ میں اپنے ٹریول ایجنٹ سے بات کرنے کے بعد آپ کو فون کر دوں گا کہ آپ کو کس وقت ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا، میں آپ کو وہیں ملوں گا۔ آج شام ہی ہم کراچی روانہ ہو جائیں گے۔ تیاری کیا کرنی ہے جی؟ وہ بے پرواہی سے بولا، اصل تیاری تو ذہنی ہوتی ہے، اور ذہنی طور پر ہم اس وقت ہی تیار ہو گئے ہیں۔ جب حفیظ صاحب کے سامنے حامی بھر دی، آپ جب بھی حکم کریں گے میں ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، ویسے آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا، منسٹر صاحب ہیں واقعی بڑے ٹیڑھے آدمی، انہیں قائل کرنے میں مجھے تو دانتوں پسینے آ گئے۔ نذیر خان پہلو بدل کر بولا، بات ہی کچھ ایسی تھی، لیکن شکر کیجیے آپ کے سامنے تو وہ پھر بھی بہت آسان ثابت ہوئے۔ آخر میں تو ان کا رویہ دیکھ کر میں حیران ہی رہ گیا۔ وہ آپ کو برخوردار اور تم کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ برخوردار تو انہوں نے شاید کبھی اپنے سگے بیٹے کو بھی نہیں کہا ہوگا۔ آپ کے ساتھ وہ جس طرح پیش آئے، یہ ایک اجنبی کے لیے ان کا سب سے زیادہ مہربانی اور گرم جوشی کا سلوک تھا۔ یہ اندازہ تو وہ کئی سال کی شناسائی کے بعد اختیار کرتے ہیں، حالانکہ بیچ بیچ میں آپ کے لہجے میں سرکشی بھی جھلکتی رہی، جسے آپ دبانے کی کوشش کرتے رہے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ زبردستی اپنا لہجہ مؤدبانہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منسٹر صاحب ان باتوں کا سراغ پانے کے معاملے میں بڑے حساس ہیں، لیکن حیرت ہے کہ آپ کے سامنے انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بس یہ بھی خلوص نیت کا کمال ہے۔ ہم دل میں خلوص لے کر انہی کی ہمدردی میں وہاں گئے تھے نا، جب بات میں خلوص شامل ہو تو وہ ضرور دل میں اتر جاتی ہے۔ بہرحال انہوں نے میری بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی میں توقع کر رہا تھا۔ اس سطح کے لوگوں کی نفسیات کو شاید آپ زیادہ نہ سمجھتے ہوں گے۔ نذیر خان بولا، یہ بیک وقت متضاد کیفیتوں کا شکار رہتے ہیں۔ اس قسم کی خبر سن کر یہ اندر سے بے پناہ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ موت کا تصور انہیں عام آدمی کی نسبت کہیں زیادہ دہشت زدہ کرتا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے جب یہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے حفاظتی انتظامات کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، بلکہ بعض ایسی شخصیتیں جو حفیظ صاحب سے بھی زیادہ اونچے مقام پر ہوں، وہ تو بعض اوقات لاشعوری طور پر شاید اپنے آپ کو غیر فانی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تبھی تو یہ عالم ہے کہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو زندگی بھر ایسی حرکتیں کرتے رہے، ایسے اقدامات کرتے رہے جیسے انہیں وہم و گمان تک نہ ہو کہ ایک روز انہیں بھی بہرحال موت آنی ہے اور انہیں ایک بہت ہی اونچی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ یہ مقام و مرتبے بھی عجیب چیز ہوتے ہیں چودھری صاحب، انسان کی سائیکالوجی بدل دیتے ہیں۔ ان سے بھی زیادہ عجیب انسان ہوتے ہیں جو مقام اور مرتبے والوں کو گھیر لیتے ہیں، ان کے گرد عجیب دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں۔ مزنگ چونگی کے چوراہے میں سے فیروز پور روڈ کی طرف مڑتے ہوئے ایک نظر نذیر خان کی طرف دیکھا۔ وہ گہری نظروں سے ٹریفک کو دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولا، بڑے لوگوں کو تو چھوڑیے چودھری صاحب، عام لوگوں کی سائیکالوجی بھی کچھ کم عجیب نہیں۔ جب تک حادثہ خود پیش نہ آئے تب تک انسان اس کی سنگینی کو محسوس ہی نہیں کرتا۔ کسی خوبصورت اور پرفریب سے راستے پر گڑھے کی موجودگی کا کسی کو اس وقت تک یقین نہیں آتا جب تک وہ جا کر اس میں گر نہ جائے۔ آگ کسی کی اس وقت تک آگ محسوس نہیں ہوتی جب تک اس کی تپش اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر نہ محسوس ہونے لگے۔ یہ بات میں پہلے بھی کسی کے منہ سے سن چکا تھا اور مجھے درست لگی تھی۔ وہ گیا کسی سوچ سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، چودھری صاحب میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، شاعری مجھے کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آتی اور غالب کو سمجھنا تو بہت سے شاعروں سے کہیں زیادہ مشکل ہے، لیکن میں واقعی انہیں عظیم شاعر مانتا ہوں۔ کیسے پتے کی باتیں وہ اتنے برسوں پہلے کہہ گئے جو ضرب المثل بن گئی۔ اب اسی مصرے کو لے لیجئے، گری ہے جس پر کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو، قسم سونے رب کی۔ انسانی نفسیات کا ایک عجیب ہی پہلو سمو دیا اس کے ایک مصرے میں۔ آگ جب بستیوں کو جلانا شروع کرتی ہے تو ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میرا گھر اس سے محفوظ رہے گا۔ افراد کی بات تو چھوڑیے، پوری قومیں کبھی کبھی کسی کے کہنے میں آ کر، کبھی کسی جنون میں آ کر اپنے آپ کو لے جا کر کسی گڑھے میں گرا لیتی ہیں، حالانکہ راستے میں بہت سے درد مند اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اس راستے پر مت چلو، آگے تباہی منہ کھولے کھڑی ہے، مگر کوئی ان کی نہیں سنتا، بلکہ بعض اوقات تو لوگ سمجھانے والوں کو مارتے ہیں۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا،
اصل میں انسان کا یہ قوموں کا بھی کوئی قصور نہیں۔ آج کے دور میں کنفیوژن اتنا پھیلا ہوا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کون واقع سمجھا رہا ہے اور کون صرف چکر دے رہا ہے، ایک گڑھے سے ہٹا کر دوسرے گڑھے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ بس جی، یہ دنیا کا تماشے عجیب ہیں، یہ لمبی باتیں ہیں۔ وہ طویل سانس لے کر بولا، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے حفیظ صاحب والے کے مسئلے میں سوچا کیا ہے؟ کراچی جا کر کرنا کیا؟ میرے ذہن میں کوئی واضح پروگرام نہیں ہے، میں نے گاڑی اچھرا موڑ کی تنگ سی سڑک پر موڑتے ہوئے کہا۔ بس ایک دھندلا سا خاکہ ہے، میں نے سوچا ہے کہ میں اور آپ ویٹروں کے روپ میں اس تقریب میں شرکت کریں گے، شاید میں عین وقت پر قتل کی سازش کو سمجھ سکوں اور قاتلوں سے ایک قدم آگے بڑھ کے اسے ناکام بنا سکوں۔ اس نے بے اختیار ایک بلند آہک کہنکا لگایا۔ میں نے قدرے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ انگلی سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ ویٹر بنیں گے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے سادگی سے کہا۔ ایک بڑا آدمی 5 اسٹار ہوٹل کا مالک اپنے ہی ہوٹل میں ویٹر بنا کھڑا ہوگا، کیسا عجیب لگے گا؟ مجھے اس تصور سے ہی ہنسی آ گئی تھی۔ نذیر خان بولا، بالکل عجیب نہیں لگے گا۔ میں نے وثوق سے کہا، جب ہم ویٹر کی وردی پہن لیں گے تو ویٹر ہی لگیں گے نا، ویٹر بھی ہم ہی جیسے انسان ہوتے ہیں۔ میں نے کئی بار ایسے ویٹر، چھوٹے موٹے کام کرنے والے مزدور پیشہ ور لوگ اور نوکر وغیرہ دیکھے ہیں جن کے بارے میں مجھے خیال آیا کہ اگر وہ ذرا نفاست سے نہاد ہو کر عمدہ لباس پہن کر مہنگی سی گاڑی میں بیٹھ جائیں تو خاندانی سیٹ معلوم ہوں، جبکہ بعض سیٹوں کو دیکھ کر گمان گزرتا ہے کہ اگر وہ صرف اپنے دفتر سے نکل آئیں اور پیدل کہیں جا رہے ہوں تو شاید چپراسی معلوم ہوں۔ وہ تو درست ہے چودھری صاحب، نذیر خان ہنستے ہوئے بولا۔ پھر بھی سماجی حیثیت کی اپنی ایک خوب ہوتی ہے جو خد و خال میں رچ بس جاتی ہے۔ آدمی اگر کافی عرصے تک ویٹر چلا آ رہا ہو تو اس کی شخصیت میں ویٹری رچ بس جاتی ہے، اگر آدمی کافی عرصے سے دولت مند چلا آ رہا ہو تو اس کے سراپا کے گرد دولت ایک حالہ سا بنا لیتی ہے۔ آپ ویٹر کی وردی ضرور پہن لیں گے لیکن راتوں رات ویٹر دکھائی نہیں دینے لگیں گے۔ اس کے لیے آپ کو کم از کم چند دن پہلے ریاضت ضرور کرنی چاہیے تھی۔ برادر عزیز، آپ چند دن پہلے کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو کل تک نہیں معلوم تھا کہ ہمارے سر پر کیا آفتاب پڑنے والی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بہرحال میں بتا دوں گا، جس پیمانے کی سازش کی آپ کی بات کر رہے ہیں اس کی روشنی میں میرا اندازہ ہے کہ وہاں باریک بینی سے آنکھیں تو موجود ہوں گی۔ میری تو کوئی بات نہیں، میں تو ویٹر کے روپ میں جج جاؤں گا، لیکن باریک بین آنکھوں نے اگر ذرا توجہ سے آپ کو دیکھ لیا تو سمجھ جائیں گے کہ بندہ ویٹر ہرگز نہیں ہے۔ ویٹر کی طرف کوئی زیادہ توجہ سے نہیں دیکھتا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ویسے چودھری صاحب، وہ میری طرف رخ کر کے بیٹھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، کہ آپ کا خود کو بنفس نفیس خطرے میں ڈالنا ضروری ہے؟ زیادہ سے زیادہ میں ویٹر کے بہروپ میں تقریب میں شرکت کر لیتا ہوں، آپ مجھے اپنا ہی نمائندہ سمجھ لیں۔ ہم کوئی ایسا طریقہ طے کر لیں گے کہ آپ مجھے کوئی ہدایت دینا چاہیں تو فوری طور پر دے سکیں، آپ جو کہیں گے وہ میں کر گزروں گا، آنکھیں بند کر کے۔ آپ کے اس خلوص اور اپنائیت کا بہت شکریہ نذیر بھائی، میں نے حقیقی ممنونیت سے کہا، لیکن مجھے لگتا ہے جب تک میں خود پوری تقریب کے دوران حفیظ صاحب کے قریب نہیں رہوں گا بات نہیں بنے گی اور نہ ہی میرے دل کو اطمینان ہوگا۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں میں ان کو فتح حاصل کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر وہ میرے ہوٹل میں حفیظ صاحب کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ان کی بڑی فتح ہوگی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہوں، لیکن نہ جانے کیوں یہ مجھے اپنے ناک کا مسئلہ محسوس ہونے لگا ہے۔ سمجھانا میرا فرض تھا، نذیر خان بولا۔ حالانکہ حفیظ صاحب سے میرا جو دلی رشتہ ہے اس کا تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہوگا۔ ان کی جان مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن آپ بھی پہلی ملاقات میں ہی بہت اچھے اور اپنے سے لگے ہیں، دل کو گوارا نہیں کرے گا کہ آپ کو بھی نقصان پہنچے۔ دیکھو، مجھے تو یہ ضروری محسوس نہیں ہوتا کہ آپ اس معاملے میں ملوث ہوں، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی حفیظ صاحب کی جان کو کوئی سنگین خطر لاحق محسوس نہیں ہو رہا۔ اگر ہو بھی تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ان جیسی شخصیات کی حفاظت کے لیے پولیس، سی آئی ڈی، اسپیشل سیکیورٹی، حتیٰ کہ بعض مقامات پر ISI تک کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ حفیظ صاحب کا جان نثار ہونے کے باوجود میں اتنے اداروں کی موجودگی میں عزیز صاحب کے لیے پریشانی اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تقریباً یہی بات خود حفیظ صاحب نے بھی کہی تھی۔ میں نے کہا، اصل نقطہ ان کی سمجھ میں بھی ذرا تاخیر سے آیا۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ ان اداروں کے لوگ عام اجتماعات میں اہم شخصیات کی حفاظت کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، تربیت یافتہ ہوتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان کی تربیت لگے بندے خطوط پر ہوتی ہے۔ وہ صرف اس قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہتے ہیں کہ کہیں کوئی سنکی یا خپتی اس شخصیت پر حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی تخریب کار کسی بہروپ میں یا کسی شخصیت کی آڑ میں تقریب میں نہ آ گیا ہو، کہیں کوئی شخص کوئی ہتھیار چھپا کر اندر لانے میں کامیاب نہ ہو گیا اور یکدم فائر نہ کر دے یا خنجر کا وار نہ کر دے۔ VIP شخصیت کی کار میں کسی نے بم نہ فٹ کر دیا ہو، ریڈیو ٹی وی کے مائکرو فون یا کیمرے میں کوئی بم نہ ہو۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ عزیز صاحب کے معاملے میں اس قسم کا کوئی چکر نہیں ہوگا، وہ اس قتل کو قتل تو ظاہر کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہاں، وہ تو میں سمجھ گیا تھا۔ نذیر نے متانت سے سر ہلایا۔ خدا کرے کہ آپ بروقت ان کے طریقہ واردات کو سمجھنے اور اس کا توڑ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ اپنی سازش کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھ کر کہیں ان کا نزلہ آپ پر نہ گر پڑے۔ ہم جب اس معاملے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں تو پھر ٹانگ کو بچانے کا بندوبست تو رکھیں گے ہی۔ میں نے کہا، اپنی سب تدبیریں کر لیں گے، نتیجہ اوپر والے پر چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ جب حفیظ صاحب نے آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں
تو میں کیا چیز ہوں؟ جو دل چاہے کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ بے شک کراچی لے جا کر سمندر میں ڈبو دیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ ایسی چیز نہیں ہیں کہ آپ کو سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ خان صاحب، میں نے اس کی گلی میں گاڑی موڑتے ہوئے کہا، آپ سے تو ابھی بہت سے کام لینے ہیں، بڑی خوشی ہوگی کہ آپ مجھ جیسے ناکارہ کو کسی کام کے قابل سمجھیں گے۔ وہ انکساری سے بولا۔ اس کا گھر آ چکا تھا، گیٹ بند تھا، میں نے گاڑی دیوار کے سائے میں روک لی۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولا، آئیے نا، اب دوپہر کا کھانا کھا کر ہی جائیے گا۔ حفیظ صاحب جیسے خشک آدمی سے مل کر آ رہے ہیں، اب ہمیں اس خشکی کے اثرات بھی تو دور کرنا ہوں گے۔ دوپہر کا کھانا؟ میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، خدا کا خوف کیجیے خان صاحب، جو ناشتہ ہم نے صبح کیا تھا اس کے بعد تو 2 دن تک کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو معدے پر صرف اتنا ہی بوجھ لادنا چاہیے کہ معدے سے اس کے تعلقات خوشگوار رہیں۔ آپ نے ہی اپنے معدے کو اتنا آرام طلب بنا رکھا ہوگا۔ وہ گاڑی سے اتر کر انگڑائی لیتے ہوئے بولا، اپنا معدہ تو مزدور معدہ ہے، دن رات مشقت میں لگا رہتا ہے۔ ویسے یہ واقعی حیرت کی بات تھی کہ جتنا وہ کھاتا تھا اتنا بے ڈول اور صاحب تون نہیں تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا فی الحال اپنے معدے کو مشقت کرانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، میں آپ چلتا ہوں، آپ تیار رہیے گا، خدا حافظ۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہاں سے آفس آ کر میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ مینیجر کو ٹریول ایجنٹ سے رابطہ قائم کر کے شام کی کسی فلائٹ میں 2 سیٹس بک کرانے کی ہدایت کی اور جلدی جلدی اس روز کا کچھ کام نمٹانے لگا۔ کیتھرین کو میں نے اگلے 2-3 روز کے لیے تمام ملاقاتیں منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی تھی۔ ابھی میں نے زیادہ کام نہیں نپٹایا تھا کہ کیتھرین نے اطلاع دی کوئی اکرام بیگ صاحب ملنے آئے تھے، فارن منسٹر صاحب کے سیکیورٹی چیف، اور ہاں، انہیں اندر بھیج دو۔ میں نے زیر نظر فائل اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، جس وقت میں اور نذیر خان منسٹر صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے اس وقت اکرم بیگ سیکیورٹی کے انتظامات کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا تھا، شاید منسٹر صاحب نے اس کے واپس آتے اسے میرے پاس بھیجا تھا۔ یہ میرے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ منسٹر صاحب کا رویہ ظاہری طور پر خواہ کچھ بھی تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ میری بات کو اہمیت دے رہے تھے۔ اکرام بیگ اندر آیا تو میری یہ خوشی یا شاید خوش فہمی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ وہ ایک لمبا تلنگا مضبوط آدمی تھا، قد 6 فٹ سے خاصا نکلتا ہوا تھا، بال سوجر کٹ تھے، چہرے پر کرختگی اور آنکھوں میں کچھ شاطرانہ اور کچھ شفاقانہ سی چمک تھی۔ وہ گرمیوں کے بہت ہی نفیس اور بیش قیمت لباس میں تھا اور اس نے اپنے وجود کو ضرورت سے زیادہ ہی فرانسیسی کلون سے معطر کیا ہوا تھا۔ عمر کے اعتبار سے تو اسے کچھ ایسا گرگے باراں دیدے نظر نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی اس نے 40 کی حد کو بھی غالباً عبور نہیں کیا تھا، لیکن وہ نہایت جہاندیدہ آدمی معلوم ہوتا تھا۔ طویل و عریض کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پہلو یوں چاروں طرف کا جائزہ لیا جیسے آفس کی آرائش وغیرہ دیکھ کر میری حیثیت کا تعین کر رہا ہو، لیکن شاید یہ اس کی عادت رہی ہو کہ وہ سیکیورٹی کے شعبے کا آدمی تھا، شاید کسی بھی جگہ پہنچتے ہی وہ اسی طرح ایسے نظروں میں کھنگالتا ہوگا۔ میں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ ایک خاص فطرت کے آدمیوں کی طرح اس نے مجھ سے مسافہ کرتے وقت مجھے اپنی مضبوطی اور طاقت کا احساس دلانے کی کوشش کی، لیکن میں نے بھی جواباً اسے احساس دلایا کہ اس کی یہ کوشش فضول ہے۔ شاید وہ بہت جلدی میں تھا۔ بیٹھتے بلا تمہید بولا، منسٹر صاحب کے قتل کی سازش کی جو کہانی لے کر آپ ان کے پاس گئے تھے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کی خبر کا ذریعہ کیا تھا۔ اس کے لہجے میں ملامت یا خوش اخلاقی نہیں تھی۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ میں نے ایک ہلکی سی سرد مہری کے ساتھ کہا، کیا آپ کو منسٹر صاحب نے نہیں بتایا؟ یہ سوال انہوں نے بھی مجھ سے کیا تھا اور میں نے جس حد تک مناسب سمجھا انہیں جواب دے دیا تھا۔ منسٹر صاحب کی بات چھوڑیں، وہ تو مرنج اور واضح دار قسم کے آدمی ہیں، انہیں کیا معلوم کہ سیکیورٹی کے مسائل کس طرح طے کیے جاتے ہیں، وہ تو سب کچھ ہم پر چھوڑ کر مطمئن بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے خیال میں تو وہ آپ سے زیادہ معاملہ فہم آدمی ہیں، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور مہذب شائستگی بھی۔ میں پلک جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے نظر چرانی شروع کر دی تھی، تاہم اس کے لہجے میں وہ ہلکی سی رعونت برقرار رہی۔ آپ ان کا اور میرا موازنہ چھوڑیں چودھری صاحب، ان کی اور میری پوزیشن میں بڑا فرق ہے۔ وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہوتا ہے، تو آپ کرتے رہیے اپنا کام، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے تو آپ کو کام سے نہیں روکا، میں نے اٹھ کر گرم جوشی سے اس کا استقبال تو کر لیا تھا، لیکن اب وہ شخص یک با یک مجھے برا لگنے لگا تھا۔ میں نے اس کی خاطر مدارت کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے اسے ٹھنڈا یا گرم پینے تک کے لیے نہیں پوچھا، کام ہی کے سلسلے میں تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے لیے لہجے میں کھردرا پن کچھ کم ہو گیا تھا۔ جب آپ مجھے خبر کے ذریعے کے بارے میں بتائیں گے تبھی تو میرا کام آگے بڑھے گا۔ اگر وہ کوئی خط ہے یا کسی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ کی کوئی نقل، کوئی فوٹو اسٹیٹ وغیرہ آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے تو آپ وہ مجھے دے دیں۔ اس نے یوں میز پر ہاتھ پھیلا دیا جیسے اسے یقین ہو کہ اس قسم کی کوئی چیز میری جیب میں ہی تھی اور وہ میں اس کے سپرد کرنے کے لیے بے تاب ہی بیٹھا تھا۔ میں نے قدرے استہزائیہ سے نظر سے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ میرا دل چاہا کہ ایک پیپر ویٹ اٹھا کر اس ہاتھ پر رکھ دوں۔ وہ ایک روایتی سرکاری آدمی تھا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ اس قسم کے لوگ خواہ کسی بھی عہدے پر ہوں، کسی معاملے کو نزاکت و نفاست و خوبصورتی سے ہینڈل کرنا تو جانتے ہی نہیں۔ اس لیے میں نے منسٹر صاحب کے اصرار کے باوجود ان کے سامنے بھی ریڈ ڈاٹ ہنی یا اس کے خط کے معاملے میں زبان نہیں کھولی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ سرکاری مشینری یا اس کا کوئی نہ کوئی کل پرزہ مجھے بھی مروا دے گا، اور ہنی کو بھی۔ اکرام بیگ کا طرز عمل بتا رہا تھا کہ میرے اندیشے درست ہی تھے، تاہم ہم نے حتی الامکان تحمل سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں اس قسم کی کوئی چیز آپ کی خدمت پیش نہیں کر سکتا۔ وہ اطلاع ٹیلی فون پر آئی تھی اور میرے ٹیلی فون کے ساتھ ریکارڈ
اس نے اطلاع دی تھی۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، میں نے سادگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ وہ گیا اپنے جذبات کی جارحیت کو دباتے ہوئے گھٹے گھٹے سے لہجے میں بولا، چودھری صاحب، کیا آپ مجھے بچہ سمجھ کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، میں نے نہایت خلوص سے کہا۔ میرا تجربہ تھا کہ بعض اوقات کسی پر طنز کرنے اور اس کی توہین کرنے یا اس کا مضحکہ اڑانے کی نسبت سادگی سے اس کے سوالوں کا جواب دینا اور اس کے سامنے بالکل انجان اور معصوم بننے کی کوشش کرنا اس کے تن بدن میں زیادہ آگ لگاتا ہے۔ وہ گیا مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اسے مذاق میں لیا جائے، اور نہ ہی میں کوئی پولیس کانسٹیبل ہوں جسے مذاق کے انداز میں الٹے سیدھے جواب دے کر ٹالنے کی کوشش کی جائے۔ اگر میں نے اس معاملے کو مذاق سمجھا ہوتا تو کیا میں دوڑا دوڑا منسٹر صاحب کے پاس جاتا؟ میں نے اپنے لہجے کی سادگی برقرار رکھی۔ لیکن اگر آپ کو گمنام اطلاع ملی ہوتی تو تب تو آپ ہرگز نہ جاتے۔ وہ یقیناً کوئی ایسا ذریعہ ہے جس پر آپ بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ قدرے ٹھہرے لہجے میں بولا، میں جاننا چاہتا ہوں وہ ذریعہ کیا ہے۔ کاش میں آپ کو بتا سکتا، میں نے بے چارگی سے کہا۔ وہ ایک لمحے خاموشی سے مجھے گھورتا رہا۔ میں نے اب بھی پلک نہیں جھپکائی اور اپنے چہرے کو حتی الامکان سے پاٹ رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے جارحانہ پن میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ وہ اب سب کچھ معتدل ہو کر بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ میں کوئی عام سا کاروباری آدمی یا پھر روایتی قسم کا چھوٹا موٹا سیٹ نہیں تھا کہ پولیس والوں کا، انکم ٹیکس والوں کا، FI والوں یا یونین والوں، ڈاکوؤں، طالب علموں اور نہ جانے کن کن لوگوں سے ڈرتا تھا۔ بیچارہ دولت کما بھی لیتا ہے، بچا بھی لیتا ہے، لیکن بیشتر زندگی ڈرتے ڈرتے ہی گزر جاتی ہے۔ جس طرح ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر اکرام بیگ میرے پاس آیا تھا، اب اس کے رویے میں وہ بات تو نہیں رہی تھی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کا امپریشن میری نظر میں خراب ہو چکا تھا، اب وہ اسے بہتر نہیں بنا سکتا تھا۔ آتے ہی اس نے جو رویہ اختیار کیا تھا، اسے اس کی اصل فطرت کا پتہ چلتا تھا۔ اب وہ اس پر محض مصلحت کی نقابیں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، اب وہ خاصے ٹھہرے لہجے میں بولا، کہ سرکار کسی معاملے کی تفتیش میں اگر کسی شہادت کو ضروری سمجھتی ہو، اسے چھپانا یا روکنا سنگین جرم ہے۔ مجھے معلوم ہے سر۔ میں نے لفظ سر پر زور دیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ اس جرم میں مجھے ہتھکڑی لگا کر لے چلیے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہونٹ بھینچ کے پھر وہ بہت ہی دھیمے لہجے میں بولا، لگتا ہے آپ کو کبھی نیشنل لیول کے کسی سیکیورٹی کے آدمی سے پالا نہیں پڑا۔ آپ کو شاید ان کے اختیارات کا بھی بالکل اندازہ نہیں۔ اندازہ کیوں نہیں ہے بیگ صاحب؟ مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ اس ملک میں صرف شریف شہریوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، باقی سب کے پاس اختیارات ہی اختیارات ہیں، اور سرکاری اہلکاروں کے اختیارات کو کہنا ہی کیا ہے۔ میں نے اپنے سے لہجے میں وہ زہر چھلکنے نہیں دیا تھا جس کی تلخی ایک بار پھر میرے دل میں پھیل رہی تھی۔ تو گویا میں سمجھ لوں کہ آپ مجھ سے تعاون کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر کرسی کے پیچھے ٹیک لگا لیا۔ میں نے تو اپنے آپ کو سر تاپا آپ کی خدمت میں پیش کروں ہے، اس سے زیادہ تعاون کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ہی بتائیے، میں نے انکساری سے کہا۔ آپ بہت پہنچی ہوئی چیز لگتے ہیں چودھری صاحب۔ مجھے حیرت ہے کہ اب تک کہاں چھپے ہوئے تھے؟ آپ کو تو اب تک کسی نہ کسی ایجنسی کی نظر میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لگتا ہے مجھے کسی نہ کسی ایجنسی کو آپ کے بارے میں تحقیقات کی ہدایت کرنی پڑے گی۔ بس جی، یہ میری نالائکی ہے کہ آج تک کسی ایجنسی کی نظر میں کوئی مقام، کوئی اہمیت حاصل نہیں کر سکا۔ اب آپ آ گئے ہیں تو آثار بتاتے ہیں کہ اس فدوی کے آگے پیچھے ایجنسیاں ہی ایجنسیاں ہوں گی۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے معصومیت سے کہا، مجھے پتہ تو نہیں چلا، لیکن یقین سا ہو رہا ہے کہ اس وقت ضرور مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا تھا جب میں اپنی بےہودہ سی کہانی لے کر منسٹر صاحب کے پاس چلا گیا تھا۔ شاید ایسے ہی موقعوں کے لیے وہ محاورہ ایجاد ہوا ہے، آ بیل مجھے مار۔ آپ یہی سمجھ لیں، لیکن ابھی تو بیل نے آپ کو مارا نہیں۔ وہ بولا، ابھی تو بیل نے آپ کی طرف صرف رخ کیا ہے۔ ارے نہیں صاحب، بیل نے ہماری طرف نہیں، ہم نے خود ہی بیل کی طرف رخ کر لیا تھا۔ زندگی میں یہ اس قسم کی پہلی غلطی تھی، آئندہ نہیں کریں گے۔ میں نے اسے یقین دلایا اور فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فون کرنے لگے ہیں آپ؟ اس نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ حفیظ صاحب کو میں نے جواب دیا، وہ اس وقت آپ کو نہیں ملیں گے، گورنر صاحب کے ہاں کھانا کھا رہے ہیں۔ اس نے بتایا۔ کیا کہنا تھا آپ کو ان سے؟ یہی کہ صاحب ہم آپ کی محبت میں دوڑے دوڑے چلے آئے، آپ کے پاس آگے تھے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم اپنی محبت واپس لے لیتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، اگر آپ کو میری پوچھ گچھ گراں گزر رہی ہے تو اس سلسلے میں ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سیکیورٹی چیف کی حیثیت سے مجھے پورے اختیارات حاصل ہیں کہ میں جو کچھ ضروری سمجھوں وہ کروں۔ وہ اب بھی بظاہر رکھائی سے بات کر رہا تھا، لیکن در حقیقت اس کے لہجے میں تبدیلی آ چکی تھی۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ منسٹر صاحب نے در حقیقت اسے صرف صورتحال سے آگاہ کیا تھا جو ان کے لیے واقع ضروری تھا، لیکن اکرام بیگ کا میرے پاس آنا اور اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا خالصتاً اس کا اپنا فعل تھا، جس میں شاید اس کی اپنی کوئی مصلحت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں منسٹر صاحب کو اس معاملے سے آگاہ کروں۔ میں نے بھی فی الحال اس پر زور نہیں دیا کہ انہیں فون کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ کراچی سے شفیع شاہ کی فون پر اکرام بیگ سے خاصی دیر بعد چت رہی، اور شفیع شاہ نے اس کے بارے میں بھی یہی رائے دی تھی کہ وہ اچھا آدمی ہے۔ شفیع شاہ عمر میں مجھ سے بڑا نہیں تھا، لیکن انسانوں کو پرکھنے کا تجربہ اسے مجھ سے زیادہ تھا۔ میں کسی بھی شخص کے بارے میں اس کی رائے کو بڑا وزن دیتا تھا، خواہ شفیع شاہ کی بات میں محض ایک آدھ ملاقات ہوئی یا اسے مذکورہ شخص سے صرف فون پر ہی بات کی ہو، لیکن اکرام بیگ کے بارے میں نہ جانے کیوں میری رائے اس کی رائے سے مل نہیں پائی تھی۔ اس کی وجہ خود اکرام بیگ ہی تھا۔
شفیع شاہ سے بات چیت کرتے تک شاید حالات کچھ اور تھے، اس لیے اکرام بیگ کا انداز گفتگو ہی کچھ اور رہا ہوگا۔ منسٹر صاحب سے میرے ملاقات کے بعد کچھ اور ہو گئی تھی، شاید اس لیے اکرام بیگ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی۔ تاہم میرے بارے میں شاید اس کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ وہ پلٹا سا کھاتے ہوئے ملامت سے بولا، آپ کو میری باتوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے چودھری صاحب، آپ کو صرف یہ بتانا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کتنی نازک ہوتی ہیں۔ ہمیں کسی طرح مختلف موقعوں پر مختلف طریقے اختیار کر کے لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے۔ ہم ان کی اصلیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی، لیکن فی الحال میں نے اسے قبول کر لیا۔ تاہم میں نے اپنے رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آنے دی۔ میرے خیال میں ابھی خوش خلقی کا مظاہرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں بدستور سپاٹ سے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جس کرسی پر وہ بیٹھا تھا وہ مخملی گدیلی اور نہایت آرام دہ تھی، لیکن یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کچھ زیادہ آرام سے نہیں بیٹھا تھا۔ اس کی وجہ سمجھنا بھی میرے لیے دشوار نہیں تھا۔ اس کی ڈھیلی ڈھالی قمیض تلے دونوں پہلوؤں میں چوڑی بیلٹ کے ساتھ 2 ہولسٹر لگے ہوئے ہوتے، جن میں غالباً لوڈڈ ریوالور موجود۔ وہ خاصی حد تک دوستانہ لہجے سے بولا، مجھے اس پر حیرت ضرور ہے کہ منسٹر صاحب نے آپ کی کہانی پر یقین کر لیا، حالانکہ آپ سے ان کی یہ پہلی ملاقات تھی اور آپ نے اپنی بات کا کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا تھا۔ مسٹر بیگ، میں نے بوجھل سے لہجے میں کہا، یہی تو المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جرم وقوع پذیر بھی ہو جاتا ہے، مجرم فرار بھی ہو جاتا ہے، اور ہم بیٹھے ثبوت کو ہی روتے رہتے ہیں، ثبوت کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتے رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو مجرم بھی سامنے موجود ہوتا ہے اور ثبوت بھی اس کے باوجود کچھ نہیں ہوتا۔ جبکہ میں ایک ایسے معاشرے کے خواب دیکھتا ہوں جس میں جرم کو وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ لاشوں پر بیٹھ کر بیانات قلم بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیگ صاحب، اور یہ بات میں صرف وزیروں، سفیروں اور بڑی شخصیتوں ہی کے لیے نہیں کہہ رہا۔ تنگ و تاریک گلی کوچوں میں کیڑوں مکوڑوں کی طرح مارے جانے والے مفلوق الحال اور بے رسوخ لوگوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں۔ وہ میز پر ذرا آگے کو جھک کے آیا، ہونٹ نیم وا تھے۔ میں نے دھیمے لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کاش کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ ہم لوگ جرم کی تفتیش کے علاوہ جرم کو روکنے اور اس کی پیش بندی کے بارے میں بھی کوئی نظام واضح کر سکیں۔ ہم صرف انتظار ہی نہ کیا کریں کہ کچھ ہو جائے تو پھر حرکت میں آئیں گے۔ کوئی واقعہ، کوئی سانحہ، کوئی المیہ جنم لے چکے تو پھر سب حسب مراتب اپنا اپنا اسکرپٹ یاد کر کے اسٹیج پر اپنا اپنا کردار ادا کرنے جائیں۔ بیانات داغنے والے بیانات داغیں اور غم زدہ غان کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں۔ محکموں والے خانہ پوری کریں، اپنی اپنی فائلوں کا پیٹ بھریں اور جان چھڑائیں۔ بے اختیار لوگ چپ کر کے سب کچھ دیکھتے رہیں۔ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے رہیں، دل ہی دل میں کرتے رہیں اور گلشن کا کاروبار چلتا رہے۔ اللہ اللہ، خیر صلی اللہ۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بیگ صاحب۔